حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے، 40 احادیث اگر ہم امت تک ان کے معاملات کی پہنچا دیں تو اس کی برکت یہ حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ایسے شخص کو علماء اور فقہا کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کو اجازت دی جائے گی کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کے لیے خاص طور پر شفاعت کریں گے، اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو انتخاب کیا وہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب اربعین نووی کا کیا، اور اس میں سے تقریباً 19 احادیث طیبہ ہم بیان کر چکے، جس کا اکثر حصہ رمضان المبارک میں آپ نے ملاحظہ کیا، اور 19 احادیث طیبہ کا جو درس ہے وہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جو احادیث ہیں ان کا درس ہم سنیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20ویں حدیث ذکر فرماتے ہیں الحدیث العشرون، 20ویں حدیث، وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ یعنی حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان باتوں میں سے، بے شک ان باتوں میں سے کہ جنہیں لوگوں نے پچھلی نبوت میں سے پایا، یعنی پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے کلام میں سے پایا، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بدری ہیں۔ بدری عمومی طور پر ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کہا جاتا ہے کہ جو غزوہ بدر میں حاضر تھے، تو ان کو اہل بدر یا بدری صحابی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں سیدنا عقبہ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ غزوہ بدر میں حاضر تھے یا نہیں تھے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ بدر کے میدان کے پاس رہا کرتے تھے، علاقہ وہاں کا قریب کا تھا، تو اس وجہ سے یہ بدری کہلاتے تھے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ غزوہ بدر کے اندر حاضر تھے، اس وجہ سے یہ بدری صحابی کہلاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ کوفہ کے اندر بعد میں آپ نے رہائش اختیار فرمائی، اور وہیں آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جمعہ کے دن انتقال ہوا، اور آپ سے تقریباً 102 احادیث طیبہ یہ مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث آپ نے 102 جو بیان کی ہیں وہ تابعین نے، دیگر صحابہ نے آگے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ، یہ ایک جامع حدیث مبارک ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان کی جو نبوت کی باتیں ہیں، وہ جو حکمت والی باتیں کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک بات جسے لوگوں نے حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ حیا کی اہمیت کو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر حیا ہو تو اس صورت میں بندہ ہر وہ کام نہیں کرے گا جو اس کا دل چاہے گا، بلکہ ہر وہ کام کرے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا،
جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہیں گے، اور ہر اس کام سے بچے گا کہ جس سے بچنے کا اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور جب حیا نہ ہو، بندہ کسی طرح کی حیا نہ کرے، پھر جو چاہے کرے، کیونکہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مجھے اس کام کرنے کے اوپر کوئی پکڑے گا، اگر پکڑے گا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس کا ذہن اس طرح کا بن جائے گا تو پھر وہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے، چاہے وہ جھوٹ بولے، چاہے لوگوں کو دھوکہ دے، اور دھوکہ دے کر اس کو اپنی فنکاری سمجھے، اپنا بڑا کارنامہ سمجھے، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہو گیا۔ حیا عمومی طور پر اس کا جو معنی بنتا ہے لغت کے اندر، وہ تو یہ معنی بنتا ہے کہ بندے کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ بندے کو اس بات کا ڈر ہو کہ یہ کام اگر میں نے کیا تو اس وجہ سے مجھے مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو شرمندگی کے خوف کی وجہ سے بندے کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کو حیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی کو کسی معاملے کے حوالے سے حیا ہوتی ہے، کسی کو کسی معاملے کے حوالے سے حیا ہوتی ہے۔ شرعی اعتبار سے حیا کہتے ہیں ہر اس کام سے بچنا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ہر وہ کام بجا لانا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کام بجا نہیں لائے گا، وہ کام نہیں کرے گا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کی حاضری ہوگی تو اس وجہ سے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ ان کاموں کو کرے گا کہ جن کے نہ کرنے کا حکم ہے، جن سے بچنے کا حکم ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دیتے ہوئے ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کی بڑی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک سکون، امن قائم ہو جائے، ہر ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع ہو جائے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا شروع ہو جائے۔ لیکن چونکہ حیا عمومی طور پر ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی ہے، چاہے وہ دین کے معاملات کی حیا ہو، چاہے دنیا کے معاملات کی حیا ہو، عمومی طور پر حیا کو ختم کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج دنیا کے اندر جہاں فحش معاملات کو عام کیا جاتا ہے، بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے، اب وہیں پر دینی معاملہ سے دوری اختیار کی جاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر حیا کو بندہ اپنا لبادہ بنا لے، حیا کو اختیار کر لے، شرم و حیا کو اختیار کر لے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا، اور دنیا کے معاملات کے اندر بھی وہ اچھائی والا معاملہ اختیار کرے گا۔ کچھ احادیث طیبہ اس حوالے سے دیگر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، یعنی حیا اور ایمان یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، یعنی جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ یعنی اگر ایمان نہ ہو تو اس صورت میں بندہ حیا نہیں کرے گا۔ اب دنیاوی اعتبار سے بھلے وہ برہنہ ہونے میں بالفرض اگر وہ حیا محسوس کرتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے برہنہ ہونے میں حیا محسوس کر رہا ہے، تو اس کو حقیقی حیا حاصل نہیں ہے۔ حیا کی یہ صورت ہے جو دنیا کے اعتبار سے ہے، لیکن حقیقی حیا تو یہ تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو اسے نعمتیں دے رہا ہے، اس سے حیا کرتے ہوئے اس پر ایمان لے کر آئے۔ جس چیز پر اس نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، بندہ اس پر ایمان لے کر آئے، لیکن جب اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حیا کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے رب عز و جل سے حیا نہیں کی کہ میں اپنے رب عز و جل کے سامنے جواب کیسے دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے حیا۔ یعنی حیا ایمان کے حصے میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو جس کے اندر حیا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بالخیر، یعنی حیا خیر ہی لاتی ہے۔ یعنی جو حیا کرے گا، شرم کرے گا، وہ ہمیشہ خیر والے ہی کام کرے گا، اس کو خیر ہی حاصل ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری خیر ہے۔
یعنی حیا ہوگی تو حیا یہ خیر ہی خیر ہے، حیا کے اندر کسی طرح کی کوئی برائی، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور فرمایا الحیاء کلہ خیر، یعنی حیا پوری کی پوری خیر ہے، یعنی حیا ہے تو حیا یہ خیر ہی خیر ہوگی، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی، اور حیا جب بھی ہوگی تو بندے کو خیر ہی حاصل ہوگی، اس کے ذریعے سے برائی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوتی ہے، یعنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور دین اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ حیا کے اندر ہے، شرم و حیا کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کو انتہائی ناپسند فرماتا ہے، اور ایسے افراد کہ جو بے حیائی کرتے ہیں اور اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو، لوگ بے حیائی کے اندر مبتلا ہوں، ایسے کام کریں کہ جس سے ہماری شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، لباس کم کر دینا، یا طرح طرح کی جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہے ہیں، وہ اگر مسلمان ہیں، دین کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو غور سے سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النور میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فاحشہ یعنی بری باتیں، بے حیائی کو پھیلائیں، بے حیائی کا پھیلنا، بری باتوں کا پھیلنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، شرم و حیا کو دور کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ حیا کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح کی حیا کی جائے۔ البتہ یہ حیا کرنا کہ جس کی وجہ سے بندہ محمود چیزوں سے محروم ہو جائے، ان میں حیا یہ ناپسندیدہ ہے۔ مثلا علم حاصل کرنے کے حوالے سے حیا کرنا، تو اس سے منع کیا گیا۔ جو روایتیں موجود ہیں کہ اس حوالے سے یہ ہے کہ امام مجاہد یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حیا کرتا ہے یا متکبر ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی ایسی حیا کہ جس کی وجہ سے بندہ علم حاصل کرنے سے رکے تو وہ حقیقی طور پر حیا ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بندے کا اندر کا پندار ہوتا ہے، اس کا تکبر ہوتا ہے کہ جو اس کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ لہذا ایسی بات کہ جو شریعت کرنے کا حکم دیتی ہے اس میں اگر ہماری شرم و حیا آڑے آتی ہے تو حقیقتاً وہ شرم و حیا نہیں۔ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں داڑھی رکھوں تو حقیقتاً یہ شرم و حیا نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے امامہ پہن کے جاؤں تو یہ حقیقتاً شرم و حیا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے کسی کو حیا آتی ہو، نیک کام کرنے کی وجہ سے کسی کو حیا آتی ہو تو حقیقتاً یہ حیا نہیں ہے۔ حیا وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا جائے۔ تو جب علم حاصل کرنے کی بات آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی بات آئے، نیک کام پر عمل کرنے کی بات آئے، اچھائی والے کام کرنے کا موقع آئے، اس وقت اگر بندے کو حیا آئے، شرم آئے، یعنی حیا اور شرم اس کو ان کاموں سے روکے تو پھر اس کو رکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو کر گزرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی حیا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث مبارکہ جو آج کے سلسلے میں ہم شامل کریں گے وہ 21ویں حدیث مبارکہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الحدیث الحادی والعشرون، یعنی 21ویں حدیث مبارکہ عن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ یعنی حضرت ابو عمرو، اور ایک قول کے مطابق آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمرہ ہے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ میں اس کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو میں اللہ پر ایمان لے کر آیا اور پھر اس پر
ثابت قدم رہو۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، تقریباً 5 احادیث طیبہ ان سے مروی ہیں۔ ان کی کنیت ایک قول کے مطابق ابو عمر ہے اور ایک قول کے مطابق ابو امرہ ان کی کنیت ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں کہ میں پھر اس کے بعد کسی اور سے اس حوالے سے نصیحت کا طالب نہ رہوں اور آپ کی اس نصیحت پر میں عمل کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک جامع نصیحت فرمائی، فرمایا یوں کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے ہماری حدیث جبریل کے اندر بھی تفصیلی بات ہوئی تھی، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا اس کو مانا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی حقیقی مددگار ہے۔ ان تمام صفات جن صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے، جن چیزوں سے وہ پاک ہے، ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا کہ تمام صفات کمال اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور تمام بری صفتوں سے وہ پاک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ایک یہ درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ماننے کا حکم دیا کہ اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ماننے کا حکم دیا کہ اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ماننے کا حکم دیا کہ اس کے ملائکہ پر ایمان لایا جائے، قدر کے اوپر، تقدیر کے اوپر ایمان لایا جائے، قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے، ان تمام باتوں کے اوپر ایمان لانا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بندے پر فرض کیا ان فرائض کو تسلیم کرنا کہ اللہ نے ان چیزوں کو فرض کیا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی طور پر ماننا۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ آمنت باللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، یعنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے ویسا میں نے اس کو مانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے میں ان کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ماننے کا اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور پھر جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے میں اس پر عمل کروں اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے میں بچوں۔ تو دین کے تمام معاملات کو فقط یہ جملہ گھیر لیتا ہے، آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، تمام کے تمام دین کو میں نے تسلیم کر لیا، یہ ایک بنیادی جملہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم مستقم، فقط اتنا ہی کہ ایمان لانے کے بعد کیا اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ اس پر ثابت قدم رہنا ہے، ہمیشہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنی ہے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، اور یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ بندے کو ان تمام معاملات کے اوپر استقامت حاصل ہو جائے۔ استقامت وہ شے ہے کہ جس کے حصول کے لیے ہمارے اسلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے، اس لیے کہ بندہ بعض اوقات کسی عمل کو کر تو لیتا ہے لیکن اس پر ثابت قدم رہنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مدد ہی سے بندہ نیک عمل پر، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ ایمان بھی ایک نعمت ہے، اور جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس نعمت کے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں نہیں کرتا، تو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں موت کے وقت اس کا ایمان یہ چھین نہ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب سورہ ہود یہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ ہود، سورہ ہود اور اس کی طرح کی صورتوں نے، شیبت کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا کر دینا، یعنی مجھ پر بڑھاپا لے آئی ہے۔ عرض کی گئی، خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کہ حضور علیہ السلام سے کہ وہ کون سی آیات تھی کہ جس کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا؟ تو یہ ارشاد فرمایا کہ فاستقم کما امرتا، کہ سورہ ہود کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ ثابت قدم رہیں۔ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والے تھے، یہ ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندے کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پر وہ
ثابت قدم رہے، کیونکہ بندہ نیک اعمال شروع کر لیتا ہے لیکن ہمیشہ اس پہ قائم رہنا اس کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ کام اگرچہ تھوڑا کرے، یعنی نفلی کام تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرے۔ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو تو ہمیشہ بجا لانا ہے۔ نفلی کام اگر کرنا چاہتا ہے تو شروع اس وقت کرے جبکہ اس پر استقامت حاصل کرے، تھوڑا سا کرے لیکن ہمیشہ کرے، زیادہ بھی کرتا ہے تو ہمیشہ کرے۔ بلعم بن باورہ پچھلی امتوں کا ایک بہت بڑا عابد تھا، یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کے طرح طرح کے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کی محفل کے اندر، اس کی مجلس کے اندر ایک وقت کے اندر 12 ہزار طالب علم موجود رہتے تھے جن کو یہ علم سکھایا کرتا تھا، اور کرامات کے اعتبار سے اس کو یہ مقام دیا گیا تھا کہ یہ اپنی نظریں اوپر اٹھاتا تو لوح محفوظ تک کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور زمین کے نیچے کے خزانے اس کو نظر آیا کرتے تھے۔ مستجاب الدعوہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمایا کرتا، لیکن یہ کافر ہو کر مرا۔ وجہ یہ بنی کہ موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اس کی قوم کے خلاف جہاد کیا، یعنی یہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، یہ دوسری قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آئے، جنگ کرنے کے لیے آئے، تو اس کی قوم اس کے پاس آئی اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو، کیونکہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہے، ان کا لشکر یہ شکست کھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کسی طرح کی دعا کرنے کے لیے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو اس نے منع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے منع کر دیا، لوگوں نے اس کو بڑا لالچ دیا لیکن وہ کسی طور پر راضی نہیں ہوا۔ پھر اس کی بیوی کے ذریعے اس کو لالچ دیا گیا، مال و دولت بہت سارا دیا گیا، تو وہ راضی ہو گیا۔ وہ اپنی سواری پر، گدھی پر سوار ہو کر پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا، تو راستے میں اس کی گدھی بار بار رکتی اور اوپر نہیں چڑھتی۔ ایک مقام پر اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، تو اس نے مڑ کر بلعم بن باورہ سے کہا کہ بدبخت تو کہاں جاتا ہے، کیوں اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ لیکن اس پر بدبختی غالب آئی اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا جہاں جا کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا۔ اب اس نے دعا کرنا شروع کی، جو موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے خلاف وہ بد دعا کرنے کی کوشش کرتا، وہ بد دعا اپنی قوم کے خلاف اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں برباد ہو گیا، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں سکتا، اور میری زبان کے اوپر رکاوٹ ڈال دی گئی، اور ساری جو نعمتیں اس کو دی گئی تھیں وہ سب کی سب اس سے چھین لی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس طرح بد دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی زبان جو ہے وہ لٹک گئی، اور کتے کی طرح، قرآن پاک میں اس کی مثال دی کہ کتے کی طرح وہ زبان، جیسے کتا ہانپتا ہے ویسے وہ ہانپنے لگا، اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی، وہ مر گیا۔ تفسیر روح البیان کے اندر بعض انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ بلعم بن باورہ کا معاملہ ایسا کیوں ہوا، تو یہ ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی اس بات کی دعا نہیں کی کہ یا اللہ عز و جل میری یہ نعمتیں مجھ پر سلامت رکھ۔ یہ سلامتی کی دعا نہ کرنے کی وجہ سے، استقامت کی دعا نہ کرنے کی وجہ سے بلعم بن باورہ کا اس طرح کا معاملہ ہوا۔ شیطان لعین جب یہ لعین نہیں ہوا تھا، مردود نہیں ہوا تھا، یعنی ظاہر نہیں ہوا تھا ہمارے سامنے اس طرح کا معاملہ، اس سے پہلے اس نے ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانوں میں، زمینوں میں عبادت کی، فرشتوں کا یہ سردار کہلایا کرتا تھا، لیکن اس نے بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استقامت کی دعا نہیں کی۔ جب فرشتے اس کے پاس آئے کہ تم دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، تو اس نے فرشتوں کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں یہ بدبخت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا۔ جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا تو جبریل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر رونے لگے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے یہی عرض کی کہ اللہ عز و جل شیطان کا معاملہ دیکھ کر ہم پریشان ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی ہی حالت کے اندر رہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں جب بھی دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جبریل امین علیہ السلام مقام ملتزم پہ کھڑے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علیہ، یعنی اے اللہ عز و جل، اے عطا فرمانے والے، اے کرم کرنے والے، مجھ سے اپنی اس نعمتوں کو زائل نہ فرما جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معصوم فرشتہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں وہ ہمیشہ مجھ پہ باقی رکھ۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ہے اس کے اندر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو باقی رکھے اور نیک اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اور مقامات پر استقامت کے حوالے سے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یعنی بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، اور اس کی تفصیل ہم نے پیچھے سن لی۔ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر اس کے اوپر یہ قائم رہے، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے پر قائم رہے، تو ارشاد فرمایا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِکَۃُ، موت کے وقت، یہ قیامت کے دن ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ ملائکہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، وہ یہ کہتے ہوں گے کہ اللہ تخافو، کسی چیز کا خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم میں نہ پڑو، نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی یہ ملائکہ اس بندے کے ساتھ کہ جو ایمان لے کر آیا اور نیک اعمال کرتا رہا، اس پر مستقیم رہا، ثابت قدم رہا، تو قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس میں ہر ایک ہول کے اندر مبتلا ہوگا، پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ معصوم فرشتے اس کے دل کو بہلائیں گے اور آ کے اس سے کہیں گے کہ تم کسی چیز کا خوف نہ کرو، یعنی تمہیں مستقبل کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں، تم امن کے اندر ہو، ولا تحزنوا، اور جو تم سے رہ گیا ہے اس کے اوپر تم غم نہ کرو، اب آسانی ہی آسانی ہے، اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اس جنت کے اندر جو کچھ تمہارے دل چاہتے ہیں، ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہارے لیے اس کے اندر ہے، جو تمہارا دل چاہے، یعنی دنیا کے اندر تو ہر چیز میسر نہیں ہوتی، لیکن اس جنت کے اندر جو مستقیم رہنے والا ہے، پابند رہنے والا ہے، ایمان سلامت رہ کے دنیا سے گیا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جس چیز کی تم تمنا کرو وہ تمہارے لیے اس کے اندر موجود ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ تم اس میں مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا، جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور و رحیم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے جو تمہیں عطا کی جا رہی ہے۔ اور احادیث طیبہ بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استقامت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور مقامات پر بھی مومنوں کو مستقیم رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہیں، کہ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آج کے سلسلے میں ہم نے 2 حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کی، 20ویں اور 21ویں حدیث مبارکہ۔ پہلی جو 20ویں حدیث مبارکہ تھی اس میں ہم نے حیا کے متعلق کئی باتیں سنی، اور دوسری حدیث مبارکہ ہم نے استقامت کے حوالے سے سنی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا کی دولت بھی عطا فرمائے اور حیا پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، بے حیائی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس حوالے سے 2 رسالے ہیں، اگر آپ انہیں حاصل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو حیا کے حوالے سے بھی بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی اور استقامت کے حوالے سے بھی آپ کو اہمیت معلوم ہوگی۔ نمبر 1 امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے با حیا نوجوان، وہ حاصل کریں۔ دوسرا ایک رسالہ ہے برے خاتمے کے اسباب، برے خاتمے کے اسباب۔ یہ رسالہ حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس میں امیر اہل سنت نے ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ کن چیزوں سے بندے کا ایمان یہ برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں
کہ جو ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، لیکن موت کے وقت ان کا ایمان ضائع ہو گیا۔ وجہ یہ کہ وہ اپنے ایمان پر مستقیم نہ رہ سکے، برائی ایسی کر بیٹھے، ایسا معاملہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے ان کا ایمان یہ ضائع ہو گیا۔ 25 سال تک اذان دینے والے، 25 سال تک علم پڑھانے والے، نیک اعمال کرنے والے، موت کے وقت ان کے ایمان کے ضائع ہونے کے واقعات موجود ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، کہ بندے نے خاتمے کے وقت کیسا عمل کیا ہے، یہ اصل چیز دیکھی جائے گی۔ تو اس رسالے کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک تو ایمان کی اہمیت کی معلومات ہوگی، پھر اس کے بعد ایمان کی حفاظت کی فکر کا ذہن ملے گا آپ کو، اور جب ایمان کی حفاظت کی فکر کا ذہن ملے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر استقامت پانے والے اعمال کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور برے اعمال سے اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول